بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت لقمان حکیم نے غلامی سے آزادی پائی۔ حضرت لقمان حکیم کی نسبت منقول ہے کہ وہ نوبی قوم کے ایک غلام تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی سے اتنا زیادہ نوازا تھا کہ وہ اپنی قوم میں بھی حکیم کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ان کا آقا شطرنج کا بڑا شوقین تھا اور ہمیشہ شطرنج پر جوا لگاتا تھا، اور اس کے گھر کے قریب ایک نہر بھی بہتی تھی۔ ایک دن اس آقا نے اس شرط پر شطرنج کھیلی کہ جو بھی ہارے گا اس کو نہر کا سارا پانی پینا ہوگا، اور اگر نہر کا سارا پانی نہ پی سکا تو جیتنے والے کی خواہش کے مطابق فدیہ ادا کرے گا۔ چنانچہ لقمان حکیم کا آقا ہار گیا اور جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ یا تو نہر کا سارا پانی پیو یا پھر فدیہ ادا کرو۔ لقمان حکیم نے اس سے پوچھا کہ فدیہ میں تم کیا لوگے؟ تو اس نے کہا کہ فدیہ میں یا تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر یہ تمہیں منظور نہ ہو تو جو چیزیں بھی تمہاری ملکیت میں ہیں وہ ساری کی ساری میرے حوالے کر دو۔ لقمان حکیم کے آقا نے اس سے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، جس کو اس نے منظور کر لیا۔ لقمان حکیم کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور آقا کی عادت تھی کہ وہ لقمان حکیم سے حکمت و دانائی کی باتیں سنا کرتا تھا اور ان سے مشاورت بھی کرتا تھا۔ جب لقمان حکیم واپس آئے تو اپنے آقا کو پریشان اور غمگین دیکھ کر پوچھا کہ آقا کیا بات ہے، آج آپ بہت غمگین اور پریشان ہیں؟ تو آقا نے جواب میں تمام قصہ سنا دیا کہ اس طرح ایک شخص کے ساتھ اس شرط پر شطرنج کھیلی ہے کہ جو بھی ہارے گا اس کو نہر کا تمام پانی پینا ہوگا، اور نتیجتاً میں وہ گیم ہار چکا ہوں، لہٰذا اب وہ شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ نہر کا سارا پانی پیو، اور اگر سارا پانی پینے سے عاجز آ جاؤ تو یا اندھا ہونا برداشت کر لو یا اپنی تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اب میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ تو لقمان حکیم چونکہ بہت زیادہ عقل مند اور دانش مند تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً جواب دیا کہ آقا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اس کا ایک حل موجود ہے۔ یہ سنتے ہی آقا کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور فوراً انہوں نے کہا کہ اگر اس شرط سے میں باہر آ گیا تو فوراً تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو لقمان حکیم نے اپنے آقا سے کہا کہ جب کل کو وہ شخص آئے گا اور آپ سے مطالبہ کرے گا کہ نہر کا سارا پانی پیو، تو آپ اس سے سوال کرنا کہ نہر کا پانی تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں کناروں سے پینا شروع کروں یا درمیان سے پینا شروع کروں؟ تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ درمیان سے پانی پینا شروع کرو، کیونکہ درمیان میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ کہے گا کہ پانی درمیان سے پینا شروع کرو تو آپ اس سے کہنا کہ کناروں والے پانی کو ذرا روک کر رکھو تاکہ درمیان والا پانی میں پی لوں۔ تو جب کناروں والے پانی کو وہ روک کر نہ رکھ سکے گا تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ صبح کو جب وہ شخص آیا اور اپنا مطالبہ دہرایا تو اس نے کہا کہ پانی پیو۔ تو لقمان حکیم نے آقا نے کہا کہ نہر کا پانی چونکہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں کناروں سے پینا شروع کروں یا درمیان سے؟ تو اس نے اسی طرح کہا کہ درمیان سے پانی پینا شروع کرو۔ تو جب لقمان حکیم نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ کناروں کے پانی کو روک کر رکھو تاکہ میں درمیان والے پانی کو پی سکوں، تو چونکہ پانی تو بہت زیادہ تھا لہٰذا وہ کناروں والے پانی کو نہ روک سکا اور خود ہی رفو چکر ہو گیا، اور اس طرح آقا نے لقمان حکیم کو آزاد کر دیا، اور یہ واقعہ ان کی آزادی کا سبب بن گیا۔